یہ جو مانسہرے میں اجتماع ہوا اور اس میں عالمی خطیب کے ساتھ جو حشر ہوا، اور پھر عالمی خطیب نے جو آگے سے جواب دیا، ماشاءاللہ، اس نے صاف کہہ دیا جیسے ابو جہل پہ عذاب آیا تھا تم پہ بھی آنے والا ہے۔ مطلب عقیدہ وہی ہے، اور تم بھی اللہ کی گرفت سے بچ سکتے نہیں۔ اور اس نے صاحب کہا ریونڈ والو تم منافق ہو، تم ظالم ہو۔ کس نے کہا ہے؟ اچھا ہم تمہیں بتائیں تمہاری غلطیاں تو پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرو۔ اور وہ طارق جمیل اب کہہ رہا ہے ریونڈ والو تم منافق ہو، تم ظالم ہو۔ اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ رسول کی طرف دعوت نہیں دے رہے، اپنی طرف دعوت دے رہے، یہ وہ دعوت تبلیغ نہیں۔ اب یہ طارق جمیل صاحب جو 50 سال ان کے ساتھ رہا، اب اس پہ منکشف ہوا کہ یہ نبیوں والی دعوت نہیں، یہ منافقوں والی دعوت ہے، یہ ظالموں والی دعوت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا، بولو بولو بولو، مولانا طارق جمیل۔ اور آگے سے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ طارق جمیل ہماری ترتیب پہ نہیں چلتا، ہماری ترتیب پہ چلنا ضروری ہے۔ اور جب تک یہ ہماری ترتیب، اور ترتیب کیا کہ یہ عمران خان کا نام لیتا ہے، پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے، ہماری ترتیب پہ ہٹ گیا، اس لیے ہم نے فارغ کیا۔ اور مولانا فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو گھر سے باہر جانتے ہی کوئی نہیں تھا، تمہاری جماعت کو تو پوری دنیا میں میری وجہ سے تاروں ملا ہے، اور آج تم مجھے آنکھیں دکھاتے ہو۔ میں نے کہا یہ کام ہونا تھا، جہاں یاری ہو نا 2 نمبری پہ تو آخر نفرت اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ یاریاں 2 نمبری پہ مبنی تھی، اور ریبن والوں کو اس وقت احساس نہیں ہوا جب یہی عالمی مبلغ کٹر یہودی رافضی ان کے امام باڑے میں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے کہ جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، یہی عالمی مبلغ تھا۔ اس پہ انہیں کوئی درد نہیں ہوا کہ جو آدمی سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اور یہ وہی عالمی مبلغ جو طاہر القادری جیسے ابلیس کی تعریفیں کرتا ہے، اور اللہ نے طاہر القادری سے وہ کام لیا جو آج تک پوری جماعت نہیں کر سکی، تاب ریبن میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اور یہی درباروں پہ جا کے عرس پہ کھڑے ہو کے اور درباروں کو غسل دے کے اور پھر اوپر اعلان کرتے ہیں یہ ہے نبی، ہے غیب بتلانے والے، ہے غیب بتلانے والے۔ یہ قرآن پاک کی تحریف کر کے تب ریبن میں تکلیف نہیں ہوئی، اور سارے رافضیوں کو گلے لگایا، ریبن میں تکلیف نہیں۔ حضرت یوسف پیغمبر کی توہین کی اس ظالم نے، لیکن تب بھی ریبن میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ انبیاء کی توہین کی، ریبن خوش ہے، اور صحابہ کی توہین کی، ریبن خوش ہے۔ اور جب ریبن کے چند بزرگوں کی ترتیب میں نہیں چلے نا، اب جماعت سے فارغ۔ تو معلوم آپ ذرا کر لیں بھائی ادھر ریبن میں کتنے درجے کا ایمان بتایا جاتا ہے کہ جو پیغمبر کی توہین کرے تو کوئی غیرت نہیں، صحابہ کی توہین کرے کوئی مسئلہ نہیں، اور پوری امت کے عقائد کے خلاف کرے۔ اور جی شیعہ ٹھیک کہتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، شیعہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور کربلائی مولائی بن کے واقعہ کربلا رافضی ذاکروں سے بڑھ کے جھوٹ پہ مبنی وہ داستانیں پڑھے، اور 4-5 منٹ پہ کیا ہوا، زور کے بعد کیا ہوا، لیکن ریبن کی غیرت نہیں جاگی۔ ریبن کی غیرت تب جاگی ہے کہ ریبن کے بزرگوں کی ترتیب پہ نہیں چلے۔ تو مطلب ہے کہ ان کی جو ترتیب ہے اس کی اہمیت انبیاء سے بھی زیادہ ہے، صحابہ سے بھی زیادہ ہے، دین محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ ہے کہ کوئی انبیاء کو بھونکتا رہے، وہ ہمارے ساتھ یہ کہتے رہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے، جب تبرہ کرنے والوں کے ساتھ دے اور پورے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کی ترتیب کے موافق نہیں چلا۔ ان کی ترتیب کے موافق ہو جائے پھر دنیا میں جو مرضی گند کرے وہ بخشا بخشا ہے۔ اچھا ہمیں تو بڑی گالیاں دی ہے، اب کیا بنے گا؟ اب لگے ہیں سوشل میڈیا، سنو ان دنوں ماشاءاللہ جو لوگوں کو اخلاق کی دعوت دے رہے تھے نا، یہ سخت ہیں، نرمی سے بات کرنی چاہیے ان کے۔ اب ذرا اخلاق سوشل میڈیا پہ چیک کر لو، اتنی داڑیاں ہیں، مونچھیں بالکل ہے نہیں، اور بولتے اس طرح ہے جیسے مودی تقریر کر رہا ہے۔
بالکل مودی دو طرفہ تقریریں سنے جی ان کے اندر کی غلاظت پول پلال اور اندر وہاں پر بھی یہی ہے میں بڑا ہوں اور میں بڑا ہوں. آج یہی چیز جماعتوں کو تباہ کر گئی کہ ہر آدمی اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری الوہیت کی شان بیان ہو اور میرا پروٹوکول ہو میرا. اگر تجھے بیان نہیں دیا تو اتنا رونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بیان نہیں دیا اور یہ بیچارہ وہاں چلا گیا تھا تو وہ بھی خیرات ڈال دیتے. لیکن مانسیرو والوں نے زیادتی تو کی ہے بیان پہ رولا. لیکن الحمدللہ حقیقت اب کھل گئی ہے. میں اس پہ شاید اگر کسی نے بک بک کی تو پھر میں اگلے جمعے پہ تبصرہ کر دوں گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف دعوت دے رہا ہوں فریقین کے بیان سنو, ان کی دعویٰ بھی بیانیہ بھی سنو اور بیان بھی سنو. لوگوں کو کیا کہتے ہیں امت بنانا ہے. امت کا ستیہ ناش کر دیا. یہ امت بن رہی ہے کہ رافضی بھی ہمارے ساتھ, مودودی بھی ہمارے ساتھ, اور قبر پرست بھی ہمارے ساتھ, گھوڑا پرست بھی ہمارے ساتھ, ہر دنیا کا مشرک بھی کافر بھی. کیا کرنا ہے جی؟ امت بنانی ہے. یہ امت نہیں بنے گی, یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنے گا.